permission in my country or any country to go to jail for political reasons. In Mr. Khan's case, he's under the threat of arrest because of his ego. He says that the courts are saying that he has to come to court and fight his cases, whatever cases are against them. And he says, I'm Imran Khan and I'm too important and I'm not going to turn up to court. And what we've جو اسلام آباد پولیس یہاں پر ایک قانونی عمل کے لیے آئی تھی عمران خان کی گرفتاری جو کہ عدالتی حکم پر تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمان پارک سے پہنچتے تو وہاں پر ان کے خلاف جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. پہلے تو پولیس ان کو روکتی رہی لیکن بعد میں پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو بڑے خطرے میں ہے حسن گلستاں، ہم نہ کہتے تھے چمن تک آ گئی دیوار زنداں، ہم نہ کہتے تھے بھرے بازار میں جن سے وفا بے آبرو ہوگی، اٹھے گا اعتبار کوئے جاناں، ہم نہ کہتے تھے. عمران خان کے لیے انصاف کا پیمانہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علیحدہ قانون نہیں بن سکتا. اس کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اگر آج آپ یہ کریں گے کل کوئی بھی حکومت ہوگی لوگ یہی کریں گے، کل لوگ کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ اسی محفل اسی بزم وفا کے گوشے گوشے میں، اسی محفل اسی بزم وفا کے گوشے گوشے میں لٹے گی مستی چشم غزالاں، ہم نہ کہتے تھے. seen over the last couple of weeks has been a complete mockery of the judicial system in Pakistan, of rule of law, of the constitution in Pakistan, where had he gone to court, there's probably no reason he had to fear imminent arrest. Because he's violated court orders time and time again, finally the courts have instructed the police to produce him before court, but he's called on his citizens, on his workers, on his supporters to come and confront the police. The police went to him with no intention of violence, and as you may be aware, Pakistan's history is full of politicians who have gone to prison, right, wrong, or otherwise. In this case, Mr. Khan is refusing to even present himself before court. آپ نے کو تفتیش کے لیے بلایا جائے، آپ کو پیش ہونا چاہیے. سب سے پہلی نوٹس پہ میں نے 100 سے زیادہ تفتیشیں بھگتی ہیں نیب میں اور ایف آئی اے میں، 100 سے زیادہ. میں نے 30 سے زیادہ کویشچنر بھر کے دیے ہیں، ہر سوال جو کیا گیا اس کا جواب دیا ہے. اسی رستے میں آخر وہ کڑی منزل بھی آئے گی جہاں دم توڑ دے گی یاد یاراں، ہم نہ کہتے تھے. اور پولیس کو مارنے کی جو ہے وہ ان کو اکسایا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ گاڑیوں کو آگ لگاؤ، تو پھر میرے خیال سے پولیس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرے. پولیس اپنی کارروائی بھی کرے گی، پرچہ بھی درج کرے گی، جو یہ کروا رہے ہیں ان کے خلاف بھی درج کرے گی، اور جو کر رہے ہیں وہ فوری طور پہ ان کو یہ چاہیے کہ ختم کریں، ورنہ وہ تمام کانسیکوینسز. خزاں کی آہٹوں پر کانپتی ہیں پتیاں گل کی، خزاں کی آہٹوں پر کانپتی ہیں پتیاں گل کی، بکھرنے کو ہے اب زلف بہاراں، ہم نہ کہتے تھے. He's refusing to defend himself. I'm sure if he's innocent, he'll be able to clear his name through the judicial system. So we're caught in a situation where there's this political chaos playing out on the streets and distracting from the real issues that are affecting everyday Pakistanis. دل فطرت شناس آخر کہیں یوں ہی دھڑکتا ہے، فریب حسن ہے جشن چراغاں، ہم نہ کہتے تھے. یہ مشکل کارکنان ہیں، یہ اب کنال روڈ سے مال روڈ پہ آ گئے اور یہاں پر پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، ڈنڈے سوٹوں کا استعمال کر رہے ہیں.
سرکاری مشینری پر اس کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. پولیس نظر لگتی ہے شعلوں میں، لہو تپتا ہے آنکھوں میں، اٹھا ہی چاہتا ہے کوئی طوفان، ہم نہ کہتے تھے. اب آپ حکومت کے پاس چوائس نہیں ہے. عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. یہ عدالت اس وقت کرتی ہے جب آپ کو موقع دیتی ہے آنے کا. آپ نہیں آتے، بار بار نہیں آتے، وہ مجبور ہو کے کرتی ہے. حکومت پہ اب لازم ہے کہ ان کو گرفتار کر کے وہاں پہنچائے. عمران خان صاحب گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیا. اب دیکھا آپ نے کہ ٹکٹ چاہیے تو پھر تشریف لے آؤ. علاج چاک پیراہن ہوا تو اس طرح ہوگا، سیا جائے گا کانٹوں سے گریباں، ہم نہ کہتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اگر لاہور میں قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شہاب الدین غوری احمد شاہ ابدالی سمجھ رہے ہیں، تو مجھے کل کو مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں قلعہ بند ہو جائیں گے، نواز شریف رائے ونڈ میں قلعہ بند ہو جائیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب لاڑکانہ میں قلعہ بند ہو جائیں گے، الطاف حسین کراچی میں قلعہ بند ہو جائے گا. کوئی اتنا نہ ہوگا، کوئی اتنا نہ ہوگا، لاش بھی لے جا کے دفنا دے، انہی سڑکوں پہ مر جائے گا انسان، ہم نہ کہتے تھے. اسٹیٹ کو یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں. یہ جو شر پسند، یہ گنتی کے شر پسند ہیں جو ان کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، پولیس پر پٹرول بم پھینکتے ہیں، ان پر پتھراؤ کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے، سیدھی بات ہے، بزدلی ہے. نواز شریف صاحب لاہور سے ہر روز آ کر عدالت میں پیش ہوتے تھے. ایگزیمشن مل سکتی تھی، انہوں نے کہا نہیں میں عدالت میں بیٹھوں گا. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی تھی، کم از کم 70-80 پیشیاں انہوں نے ایک کیس میں بکتی ہیں. نظام ہے نا، نظام میں نہیں سمجھتا عمران خان نظام کے نظام بدلنا چاہتے ہیں. عمران خان صرف آرمی چیف بدلنا چاہتا تھا، جنرل فیض کو آرمی چیف لانا چاہتا تھا. سچ بولنا چاہیے نا ہمیں، کیمرے کے سامنے اور قلم کے ساتھ تو ہمیں سچ بولنا چاہیے. آرمی چیف بدلنا چاہتے تھے، فیض کو لانا چاہتے تھے، نہیں آ سکے. تمنائے اذیت کا نظارہ، ہم نہ کہتے تھے خسارہ ہے خسارہ ہی خسارہ، ہم نہ کہتے تھے. کچھ کوئی وہاں پر زخمی ہوتا ہے، کوئی جان جاتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ کرمنل نہیں ہیں. کرمنل چھپتے ہیں، کرمنل بھاگتے ہیں گرفتاری سے. آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، سینہ تان کے باہر نکلے کہ گرفتار کرو، مجھے لے جاؤ. دیکھیں جو بھی ہو، یہ اینٹی ڈائٹ فورس ہے. اینٹی ڈائٹ فورس کے پاس گنز نہیں ہوتی، ویپن نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف اور صرف شیلڈز ہوتی ہیں، ڈنڈے ہوتے ہیں، یا پھر اگر مجمع خلاف کنٹرول ہو جائے یہ ان پر شیلنگ کر سکتے ہیں. یہ شیلنگ کر رہے ہیں لیکن یہ فائرنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کل سے، اور اب تک یہ مار بھی کھا رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں. 35 سے زائد جوان جو ہیں وہ پولیس فورس کے وہ زخمی ہیں. یہ میدان تگ و دو ہے، مشقت ہی مشقت ہے، وہی جیتے گا جو 100 بار ہارا، ہم نہ کہتے تھے. جس وقت ہم یہ ویلاگ پوسٹ کرنے جا رہے ہیں زمان پاک میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے. اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے وکیلوں کی درخواست پہ سماعت کرے گی. اگلے ویلاگ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.